السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رواہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن بیع الثمار حتی تذهب الآہہ قلت ابا عبد الرحمن وما تذهب الآہہ قال طلوع الثریا۔ وفی روایہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا ارتفع النجم رفعت الآہۃ عن کل بلد۔ وقال فی حدیث آخر اذا طلعت الثریا غدوة ارتفعت الآہۃ عن کل بلد او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، ایک چیز کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے آج کے اس مختصر درس میں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک چیز بہت زیادہ پھیل رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر لوگوں نے ویڈیوز بھی بنائیں، آڈیوز بھی بنائیں، پوسٹیں بھی بنائیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو دنیا میں کرونا وائرس پھیل چکا ہے اور ہزاروں لاکھوں اموات ہو چکی ہیں، بہت سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ 12 مئی کو ختم ہو جائے گا، یعنی یہ کرونا وائرس 12 مئی کو ختم ہو جائے گا دنیا سے بالکل، یا کرونا بیماری جو ہے یہ 12 مئی کو دنیا سے بالکل ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور جس بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پھلوں کو نہ بیچو حتیٰ تذهب الآہہ، حتیٰ کہ ان کی بیماری آہا یعنی مصیبت بیماری ختم ہو جائے۔ تو راوی حدیث نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ حتیٰ تذهب الآہہ کا مطلب کیا ہے، وما تذهب الآہہ؟ تو انہوں نے کہا طلوع ثریا، جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے۔ اور دیگر روایات میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ان روایات کی بنیاد پر اور خاص طور پر مسند احمد کی اس روایت پر اس کو بنیاد بنا کر اس کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے بھائی ویڈیوز، آڈیوز، پوسٹیں بنا رہے ہیں کہ 12 مئی کے بعد یہ ختم ہوگی، کیونکہ جو ثریا ستارے کے طلوع ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ جب یہ طلوع ہوگا تو بیماری ختم ہو جائے گی، یہ 12 مئی کو طلوع ہوگا۔ اور اس کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اس حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، بیماری بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو آج کے اس مختصر درس میں دیکھتے ہیں کہ اس دعویٰ کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس حدیث پر غور کریں تو بات بالکل واضح ہے، یعنی مسند احمد کی جو روایت ہے اس میں بات بالکل واضح ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پھلوں کی خرید و فروخت سے۔ کب تک منع کیا ہے؟ حتیٰ تذهب الآہہ، یہاں تک کہ مصیبت اور بیماری پریشانی ختم ہو جائے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس روایت کے راوی ہیں ان سے روایت کرنے والے راوی نے پوچھا، ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی کنیت ہے کہ اے ابو عبد الرحمن وما تذهب الآہہ، یہ بتائیے کہ یہ آہا جانے کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟
تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے طلوع الثریہ، ثریہ ستارہ جب طلوع ہو جائے تو تب تم پھلوں کی خرید و فروخت کر سکتے ہو۔ اگر ہم غور کریں تو اس روایت کا واضح ترین تعلق پھلوں کے ساتھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کو خرید و فروخت، ان کی خرید و فروخت سے منع کیا۔ یعنی جو باغ کا مالک ہے، زراعت کا مالک ہے، کھیت کا مالک ہے، وہ اگر کسی وجہ سے اپنا پھل بیچنا چاہتا ہے تو وہ اس وقت تک نہ بیچے، نہیں بیچ سکتا بمطابق اس حدیث کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ نہیں بیچ سکتا حتی تذهب الآہ، یہاں تک کہ وہ بیماری کا ڈر ختم ہو جائے۔ اب پوچھا گیا یہ بیماری کیا ہے، اس کا ڈر ختم ہونا کیا ہے؟ کہا ثریہ ستارہ جب تک طلوع نہ ہو جائے۔ تو یہاں بات بالکل واضح ہے کہ یہاں پر لوگوں کو، جو اس وقت کے لوگ تھے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جب یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سائنس اور اس طرح کی چیزیں بالکل نہیں تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے یہ ایک وقت جو ہے اس کو تعین کرنے کا آسان طریقہ بتایا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ آپ کوئی اور چیز بتاتے، تاریخ بتاتے، اس طرح کی بات بتاتے، تو آپ نے ایسی بات بتائی جس کو ہر بندہ آسانی کے ساتھ جج کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، اور وہ ہے کہ ستارہ طلوع ہو جائے۔ کیونکہ عرب ممالک کے اندر، خلیجی ممالک کے اندر، عرب کنٹریز کے اندر، گلف کنٹریز جو ہیں، ان میں یہ مئی کا وسط، یعنی مئی کے مہینے کا نصف جب آ جاتا ہے تو تب پھل اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ اب اس پر بیماری کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے، اس پر آفت کا خطرہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے ایک ٹائم فریم دیتے ہوئے آسان سی ایک چیز بتا دی کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہو تو اس کے بعد تم پھل بیچ سکتے ہو۔ کیوں کہ اب اگر پھل بیچو گے تو اس پر آنے والی آفت کا، مصیبت کا، بیماری کا ڈر ختم ہو گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے، اس ٹائم سے پہلے کوئی آدمی پھل خریدتا ہے اور وہ پھل کسی آفت کا، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کو یعنی گھاٹا پڑ جائے، اس کو نقصان ہو، اور شریعت اس طرح کسی کا نقصان نہیں چاہتی۔ تو آپ نے یہ ایک سادہ سا ٹائم بتا دیا کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہو تب تم اپنے پھل بیچ سکتے ہو۔ تو اس حدیث کے اندر تو ایسی کوئی بات واضح طور پر موجود نہیں ہے کہ جب ستارہ طلوع ہوگا تو تب یعنی دنیا سے ساری بیماریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یا جو بیماری زیادہ پھیلی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، جیسے دعویٰ کیا گیا ہے کہ کرونا ختم ہو جائے گا۔ اس حدیث میں تو ایسی کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک دو روایات ملتی ہیں جن میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا تو بیماری ختم ہو جائے گی، وہ جیسا کہ معجم الصغیر کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا ارتفع النجم، جب ستارہ طلوع ہوگا، مراد ثریہ ستارہ ہے، رفعت الآہۃ عن کل بلد، تو ہر علاقے سے بیماری ختم ہو جائے گی، یہ روایت۔ اور اس طرح دوسری روایت ہے اذا طلعت الثریہ غدوۃ، جب کسی صبح کو ثریہ ستارہ طلوع ہوگا، ارتفعت الآہۃ عن کل بلد، تو ہر علاقے سے، ہر ملک سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ یہ جو روایات ہیں ان میں یہ اشارہ موجود ہے کہ ثریہ ستارہ جب طلوع ہوگا تو بیماری ختم ہو جائے گی۔ لیکن ان روایات کے اوپر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روایات کے اوپر کلام کیا گیا ہے، بہت سارے محققین علماء نے ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے کہ یہ روایات ثابت ہی نہیں ہیں، اور جن کے نزدیک ثابت ہیں انہوں نے بھی یہ مطلب لکھا ہے کہ ان دنوں میں جب ثریہ ستارہ طلوع ہوتا ہے مئی کے وسط میں، تو ان دنوں میں عام طور پر بیماریوں کا زور ٹوٹ جاتا ہے، یہ لکھا ہے۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ یہ وہ دن ہے، گرمی شدت اختیار کر لیتی ہے عرب ممالک کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر، اور جو عام بیماریاں ہوتی ہیں ان کا زور ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ایسے ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ختم ہو گئی، یہ مطلب ہے۔ فار ایگزامپل یہ نزلہ اور زکام کی بیماری ہے، جو لوگ نزلہ اور زکام کے مریض ہیں انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہے
کہ سردیوں میں یہ مسئلہ شدت اختیار کر جاتا ہے، اور جیسے جیسے سردی کم ہوتی جاتی ہے اس کی شدت بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو کیونکہ تقریباً فروری تک تو سردی رہتی ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوتی ہے، اور مئی میں جا کر گرمی کا زور شروع ہو جاتا ہے، تو اس بیماری کی شدت بھی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اس کی دوسری مثال آج کل یہ ڈینگی وائرس ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں یہ مختلف ہمارے ملکوں میں حملہ آور ہوتا ہے، لیکن جب گرمی کی شدت ہوتی ہے، یہ مئی کا مہینہ آتا ہے، گرمی کی شدت بڑھنا شروع ہوتی ہے، تو اس کے ساتھ ہی یہ مرنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مچھر ہے ڈینگی، اور یہ گرمی کی شدت سے مرنا شروع ہوتا ہے۔ تو جب یہ کافی تعداد میں مر جاتا ہے تو بیماری کی شدت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث یعنی بیماری کے کم ہونے کا، کہ یہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ گرمی شدت اختیار کر جاتی ہے اور بیماری کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں نے ان روایات کو، جو آخر میں نے 2 روایات پڑھی ہیں، موجمہ صغیر کے حوالے سے اور مسند ابی حنیفہ کے حوالے سے، تو وہ بھی اس بات کو لکھتے ہیں شرح کے اندر کہ اس سے مراد یہ ہے کہ عام طور پر جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا ان کی شدت کافی حد تک کم ہو جاتی ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین حدیث نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب اس سے یہ مراد لینا کہ کرونا بیماری ختم ہو جائے گی، خاص طور پر مسند احمد کی روایت سے، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی اس کو کرونا کے ساتھ اٹیچ کرنا، یا طلوع ثریہ کو، ثریہ ستارے کے طلوع ہونے کو کرونا کے ساتھ اٹیچ کرنا کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلی روایت میں تو خاص طور پر پھلوں کا ذکر ہے، اور اس کی تائید دیگر کئی حدیث سے ہوتی ہے، جیسا کہ مصنف عبد الرزاق کے اندر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے کہ فرمایا لا تبتاء الثمرۃ حتی تطلع ثریہ، کہ اس وقت تک پھلوں کو نہ بیچو جب تک ثریہ ستارہ طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو اس کی تائید تو کئی اور اقوال سے، کئی اور حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ یہاں مراد پھلوں کا ہے کہ جب پھل اپنی اس حالت میں آ جائیں کہ ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے، اگر کوئی مصیبت آتی بھی ہے، آسمانی آفت آتی ہے، تو ان کے ضائع ہونے کا خطرہ ختم ہو جائے تو ان کو بیچا جا سکتا ہے۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ثریہ ستارہ طلوع ہوگا تو ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھلوں پر آنے والی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، یا جو عام بیماریاں ہیں ان کا زور ختم ہو جائے گا، جیسا کہ دوسری 2 روایات سے واضح ہے، اور ان کا مطلب بھی یہی ہے اگر وہ روایات صحیح ثابت ہو، کیونکہ بعض علماء کے نزدیک وہ حسن درجے کی روایات ہیں، اور حسن درجے کی روایات قابل قبول ہیں، حسن لغیر ہی وغیرہ، اور بعض نے ان کو ضعیف ترین کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے۔ اگر یہ ثابت بھی ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوگا کہ ان دنوں میں آ کر بیماری کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ یہ قطعاً ثابت نہیں ہوتا کہ جب ثریہ ستارہ طلوع ہوگا تو دنیا سے ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ثریہ ستارہ مئی میں طلوع ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مئی کے اندر ہی دنیا کے اسپتال مریضوں سے بھرے رہتے ہیں، متعدی امراض والے بھی ان میں موجود ہوتے ہیں، دیگر بھی موجود ہوتے ہیں۔ مئی میں بھی لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں اور اسپتالوں کا رخ کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ کلی طور پر بالکل بیماری ختم ہو جائے گی، یا تمام بیماریاں دنیا سے ختم ہو جائیں گی، یا کوئی خاص بیماری ختم ہو جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسری ایک اہم گزارش وہ یہ ہے کہ ان بیماریوں کو ستاروں کے ساتھ جوڑنا، یا مصائب کے اترنے اور ختم ہونے کو ستاروں کے ساتھ جوڑنا، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اسلام کے اندر اس عقیدہ کی بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ ستارے کو عربی میں نجم کہتے ہیں، اور ان کے حالات بتانے والے جو ہیں ان کو نجومی کہتے ہیں، عربی میں کاہن کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین فرمان ہے من اتل کاہن فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی نجومی کے پاس آیا، ستاروں کی چالیں بتانے والے کے پاس آیا، اور جو کچھ اس نے بتایا
اس کی اس نے تصدیق کر دی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ یہ کتنا سخت فیصلہ ہے جو زبان اطہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا تھا، جیسا کہ بخاری شریف اور دیگر روایات کے اندر، دیگر کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یہ تعلیمات دے رہے ہیں، یعنی ان نجومیوں وغیرہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو کبھی کبھی یہ سچی بات بھی کر دیتے ہیں، ان کی باتیں سچ بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ شیاطین جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر، یعنی ایک نیچے کھڑا ہوتا ہے، دوسرا اوپر، تیسرا اس کے اوپر، چوتھا اس کے اوپر، یہ اس طرح آسمان تک جاتے ہیں، اور آسمانوں میں فرشتوں کو جو حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتے جو حکم لے کر آگے بتاتے ہیں، جب وہ بتا رہے ہوتے ہیں تو یہ سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے تو یہ سن لیتے تھے، لیکن آپ کے آنے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا، تو فرمایا اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پیچھے شہابیہ لگایا جاتا ہے، یعنی اسے کوڑا مارا جاتا ہے جو فرشتے مارتے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ وہ کوئی تھوڑی سی بات اچک لیتا ہے، سن لیتا ہے، پھر اس کے اوپر شہابیہ آتا ہے، تو وہ شہابیہ پڑھنے سے پہلے اپنے سے نیچے والے شیطان کو وہ بات بتا دیتا ہے، یعنی یہ جنات شیاطین وہ نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ نیچے والے کو، اور جو اوپر ہوتا ہے اس کو شہابیہ جب آ کر لگتا ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، لیکن وہ بات آگے بتا دیتا ہے۔ اس طرح یہ بات چلتے چلتے یہ شیاطین ان نجومیوں کو آ کر بتاتے ہیں، اور نجومی کیا کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ تھوڑی سی بات جو انہوں نے سنی ہوتی ہے وہ لے کر اور اس میں اپنی طرف سے جھوٹ ملاتے ہیں۔ میاتہ قذبہ کے لفظ ہیں، 100 جھوٹ بنا کر ملا کر آگے لوگوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ اب اس میں سے کچھ حصہ صحیح ہو گیا اور باقی سب غلط ہو گئی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ سب کے اوپر ایمان رکھ لیا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اتی الکاہن فصدقہ بما یقول، جو کاہن کے پاس آیا اور اس نے اس کی باتوں کی تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے، یہاں تو ہے نا کہ نجومی کے پاس آیا، اس کی باتوں کی تصدیق کی، ایک ہے کہ اس کی باتوں کی تصدیق نہ بھی کی، صرف اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کی باتیں سنی، تو اس کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سخت لفظ بولے۔ ابھی میرے ذہن میں وہ پرماننٹ الفاظ یاد نہیں ہیں، لیکن شاید اس حدیث میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جس نے ان کے پاس آ ہی گیا تو اس کی بھی کئی دنوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے بھی بڑے سخت لفظ ہیں، جو صرف ان کی بات کو آ کر سنتا ہے۔ تو اس لیے اس معاملے کو ستاروں کے ساتھ جوڑنا یہ بہت خطرناک ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی دیکھیں کہ ہمارے اخبارات میں جو میگزین چھپتا ہے، اتوار والے دن سنڈے میگزین اور اس طرح کے اور نام ہے میگزین، ان میں پورا ہفتہ لکھا ہوتا ہے ستاروں کی چال پر کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ اس میں آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہوتی ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ یہ ہے تو آپ کا ستارہ یہ ہے، اگر آپ کا ستارہ یہ ہے تو پھر جناب آپ کے لیے یہ ہے، ایسے ایسے ہوگا۔ چند باتیں اوور آل سی، یعنی نفسیات، وہ سائیکی سے کام لیتے ہوئے چند باتیں لکھ دیتے ہیں۔ اب اگر اس طرح کچھ ہو گیا تو یہ جناب مسلمان ماشاءاللہ پکا عقیدہ رکھ کے بیٹھا ہے کہ جی جو یہ بات کرتے ہیں وہ بالکل صحیح کرتے ہیں، اور اس کو یہ علم نہیں ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی سخت وعید بیان فرمائی ہے اس شخص کے بارے میں جو ان لوگوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ایک اہم بات، اگر ان کی باتوں میں کوئی صداقت ہوتی تو یہ اس طرح سڑکوں پر بیٹھ کر اور چھوٹے چھوٹے کمروں میں بیٹھ کر اس طرح یعنی ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے، یہ بڑے لینڈ لارڈ ہوتے، کوٹھیوں کے مالک ہوتے، بنگلوں کے مالک ہوتے۔ اس لیے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں، تو اس کو سورہ ستارے سے جوڑنا یہ غلط۔ ایک اور اہم بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب
عمرہ کے لیے گئے تھے مکہ مکرمہ، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، جب ہجرت کے بعد پہلی دفعہ تو مکہ والوں نے آپ کو روک دیا تھا کہ آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ اگلے سال عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ بات لمبی ہے، وہاں پر صلح ہوئی، صلح حدیبیہ کے نام سے۔ تو رات کو بارش ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے کہ یقول اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ وہ کیا فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں میں سے کچھ مومن ہو گئے اور کچھ کافر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ رات جو بارش ہوئی ہے، یعنی رات کو بارش ہوئی تھی، آپ نے فرمایا جو رات کو بارش ہوئی ہے، جس نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ نے نازل کی ہے تو وہ تو ایمان والا ہے، مومن ہے، اور جس نے یہ کہا کہ یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ یعنی ستاروں کی چال، فلاں ستارہ فلاں برج سے نکل کر فلاں میں چلا گیا، فلاں مدار سے فلاں میں چلا گیا، فلاں ستارہ ادھر آ گیا تو یہ ہوگا، فلاں ہوگا تو یہ ہوگا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے اس بیماری کے خاتمے کو سورہ ستارے کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل غلط ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ابھی چند دنوں کے بعد 12 مئی آنے والی ہے، یہ مہینہ بالکل اینڈ پر ہے، ختم ہو رہا ہے، یعنی اپریل، اور 12 مئی رمضان مبارک میں آئے گی، تو 12 مئی بھی قریب ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ 12 مئی کے بعد کیا ہوتا ہے، تو اس کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے پچھلے رمضان میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ جی پہلا رمضان، یعنی امام احمد رضا بریلوی صاحب کی کسی کتاب سے کوئی اقتباس لے کر یہ دعویٰ کیا گیا تھا، ویڈیوز بھی بنی تھی، آڈیوز بھی بنی تھی، پوسٹیں بھی بنی تھی کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے اس کا پہلا جمعہ وہ شاید جمعرات کو آ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بات تھی، تو فلاں امام صاحب نے، امام احمد رضا بریلوی صاحب کا نام لے کے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کبھی ایسے ہوگا اور ہونے والا ہے کہ پہلا جمعہ اس دن کو آئے گا، یہ تاریخ ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو پھر ایک بہت بڑا دھماکہ رات کو ہوگا اور صبح قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور بھائیوں نے ویڈیوز بنا دی کہ جی یہ جو پہلا جمعہ آ رہا ہے رمضان سے چند دن پہلے یہ ویڈیوز بنی، تو دیکھنا رات کو دھماکہ ہوگا اور قیامت آ جائے گی۔ ہم فقیروں نے تب بھی عرض کیا تھا کہ یہ سارا جھوٹ ہے، قرآن حدیث اگر پڑھا ہو تو وہ ایک جھوٹ اور سچ کا معیار ہوتا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جبرائیل علیہ السلام کو کہ قیامت کا نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم ہے، جو پوچھ رہا ہے نہ اس کو علم ہے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے نہ اس کو علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو پھر اور کون بتا سکتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ بالکل ایسے ہی یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ جیسے پچھلے رمضان میں قیامت آنے کا اور دھماکے کا دعویٰ کیا گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ، تو اس رمضان میں بھی یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ 12 مئی کو یہ ختم ہو جائے گی، تو ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ 12 مئی سے پہلے پہلے اس کو ختم کرے، اللہ تعالیٰ رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے، اس کی برکات سے اس کو ختم کرے اور اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ لیکن 12 مئی بھی بالکل قریب ہے، اب دیکھیں گے کہ اس دن کیا ہوتا ہے۔ یہ بیماری بالکل ختم ہوتی ہے، ایسی کوئی بات احادیث کے اندر نہیں ہے۔ تو جیسے پچھلے سال دعویٰ کیا گیا قیامت کے بارے میں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مل مسئول بعالم من السائل، جبرائیل پوچھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے، فرمایا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو پوچھ رہا ہے وہ اس سے زیادہ نہیں جانتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں جانتے، جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جانتے، قیامت کب آئے گی یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ تو یہ بیماری کب ختم ہوگی یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ختم فرمائے۔ یہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کی بابرکت گھڑیوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، سب مسلمانوں کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ماں باپ کو، رشتہ داروں کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مساجد کی اور حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔